اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس سورت کا نام قریش ہے کیونکہ اس میں قریش لفظ آیا ہے اور اسی کے متعلق اس کے اندر گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں کل 5 آیتیں ہیں، نزول کے اعتبار سے 19ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قبیلہ قریش پر کیا کیا احسانات کیے تھے اور ان احسانات کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا، ان کے اوپر کیا فرض بنتا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ان کو عادی بنانے کے لیے۔ ایلاف کا معنی ہوتے ہیں کسی کو مانوس کرنا اور عادی بنانا کسی چیز کا۔ جب کسی کو کسی کا عادی یا مانوس بنایا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں جو بھی تکلیف، ڈر، وحشت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لإیلاف قریش، قبیلہ قریش کو مانوس بنانے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو عادی بنایا گیا ٹھنڈی کے سفر اور گرمی کے سفر کے لیے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، تو انہیں عبادت کرنی چاہیے اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، اس رب کی جس نے ان لوگوں کو بھوک میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ڈر اور وحشت اور خوف کے ماحول میں ان کو امن عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تھے۔ یہ مکہ کا ایک معزز قبیلہ ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے قبیلہ قریش پر جو احسانات کیے تھے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ظاہراً تو اس میں دکھ رہا کہ 2 احسان کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک میں ان کو کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف کے عالم میں ان کو امن عطا فرمایا۔ لیکن اگر آیتوں پہ غور کیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 احسانات کا تذکرہ فرمایا۔ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس بنانے کے لیے، مانوس کرنے کے لیے، عادی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قبیلے کا نام کیوں لیا؟ اللہ تعالیٰ اہل مکہ، اہل بلد بھی کہہ سکتا تھا، لیکن ایک خاص قبیلے کا اللہ نے نام لیا ہے اور اسی نام پر اس صورت کا نام بھی ہے قریش۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام کو چنا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں ہوئیں، ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قبیلہ قریش انہی کی نسل سے، بنو ہاشم اسی کی شاخ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ یہ بھی بنو ہاشم کے ایک فرزند ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی کے خاندان کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذمہ داری دی تھی کہ اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور آپ نے کیا بھی، اپنے خاندان و قبیلے والوں کو نام لے لے کر پہاڑ پہ کھڑے ہو کر دعوت دی، بلایا، لوگوں نے انکار کر دیا، اکثریت نے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ تو اسی قریش قبیلے کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے اوپر میرا کیا کیا احسان ہے۔ احسان نمبر 1، یہ تمام عرب میں سے میں نے تم کو چنا اپنے آخری پیغمبر کے لیے، اس قبیلے کو چنا آخری پیغمبر کو بھیجنے کے لیے پورے عرب میں سے، جس کی وجہ سے تم کو تمام عرب میں قیامت تک کے لیے ہم نے معزز بنا دیا، عزت والا بنا دیا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ احسان نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کرنے کا موقع دیا، اس میں مہارت عطا فرمائی، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کو ختم فرما دیا۔ یہ بھی اللہ کا بہت عظیم احسان ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ تجارت کا فن دے اور اس کے لیے اس کو وسائل میسر عطا فرمائے اور مشکلیں اس کی راہ سے ہٹا دے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے دور میں
جاہلیت کے دور میں بڑا قافلہ چھوٹے کو لوٹ لے رہا ہے، کوئی بھی سفر کر رہا ہے تو سکون سے نہیں کر پا رہا ہے، لوٹ لیا جا رہا ہے، سامان لوٹ لیا جا رہے ہیں، تجارت کرنے والے پریشان ہیں، کیسے اپنا سامان ایک شہر سے دوسرے شہر ٹرانسپورٹ کرے، قافلے کے ساتھ لے کے جائیں، بھیجیں، لٹ جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ اللہ کا احسان ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں سے پاک کر دیا۔ رحلۃ الشتاء والصیف، یہ لوگ سال بھر میں 2 بزنس ٹرپ کرتے تھے، 2 تجارتی قافلہ ادھر ادھر لے جاتے تھے۔ شتاء کے معنی ہوتے ہیں ٹھنڈی کا موسم، اور صیف کا معنی ہوتے ہیں گرمی کا موسم۔ ایک ان کا بزنس ٹرپ ٹھنڈی میں ہوتا تھا اور ایک گرمی میں ہوتا تھا۔ ٹھنڈی والا بزنس ٹرپ ان کا یمن کی طرف ہوتا تھا اور گرمی والا شام کی طرف ہوتا تھا۔ یمن کی طرف ٹھنڈی میں اس لیے کاروبار کرنے جاتے تھے کیونکہ وہاں پر عام طور سے گرمی ہوتی تھی، ماحول گرم تھا، اور شام کی طرف گرمی میں اس لیے جاتے تھے کیونکہ وہاں ماحول ٹھنڈا ہوتا تھا، یعنی دونوں طرف سے ان کا فائدہ ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین احسان کے طور پہ ذکر فرما رہا ہے کہ تم سفر پہ نکلتے ہو، وہ بھی سفر تجارت کا ہے، ماحول ایسا ہے کہ قافلے لوٹ لیے جا رہے ہیں، اور گرمی اور ٹھنڈی کے اعتبار سے موسم بھی تمہارے ماحول کے تمہارے مطابق رہے، اس حساب سے تم سفر کرتے ہو، اور ایسے میں تمہارا قافلہ نہیں لوٹا جاتا ہے۔ لوگ تم کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیوں عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ احسان نمبر 3، یہ جو تمہارے آس پاس میں گھر ہے خانہ کعبہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ گھر، اس کا ایک رب ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر خانہ کعبہ کا تذکرہ فرما رہا ہے ان کو یاد دلانے کے لیے۔ بھول گئے وہ زمانہ جب ابرہا نے لشکر لے کر خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، جو تمہاری آن بان شان کا معاملہ تھا، تم مشرک تھے، ابرہا نصارہ میں سے تھا، عیسائی تھا، وہ ایک مذہب والا تھا، اور تم شرک پہ تھے، پھر بھی تمہاری مدد کی گئی اس خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی مدد کر کے، تمہاری مدد کر کے ابرہا کے لشکر کو برباد کیا۔ ایک اپنی فوج چڑیوں کی بھیجی، ابابیل چڑیوں کا جھنڈ آیا اور تمہیں فتح عطا کی گئی، ابرہا اپنی ہاتھیوں سمیت مارا گیا اور بھاگے سارے کے سارے لوگ۔ اللہ یاد دلا رہا ہے وہ میری مدد بھول گئے، یہی خانہ کعبہ ہے جس کی حفاظت کے لیے میں نے خاص لشکر بھیجی اور تم کو عزت بخشا تھا۔ اسی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ اسی خانہ کعبہ کی وجہ سے قریش کے لوگ عرب کی دنیا میں بڑے عزت دار مانے جاتے تھے۔ یہ جب سفر پہ نکلتے تھے دوسرے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، ان کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا کہ مکہ والے ہیں بھائی، یہ خانہ کعبہ کے متولی حضرات کا قافلہ ہے، تو ان کے قافلوں کو کوئی لوٹتا نہیں تھا۔ اور اس کا بونس اور پلس ان کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے سامان اچھے سے بک جاتے تھے، کیونکہ یہ مکہ والے ہیں، خانہ کعبہ والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی گھر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے جس گھر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم کو مدد ملی، جس گھر کی وجہ سے زمین پہ تمہیں سکون مل رہا ہے، جس گھر کی وجہ سے تمہارا تجارت چل رہا ہے اور تمہیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اسی گھر کے رب کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہارا تو حق بنتا ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ احسان نمبر 4، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ رب جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا۔ یہ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلایا تھا جس موقع پہ بھوکمری کا عالم یہ تھا کہ جو طاقتور تھا وہ کمزور سے چھین کے کھاتا تھا۔ یاکل القوی الضعیف، مانے جاہلیت میں کیا عالم رہا ہوگا جب ہر طرف افراتفری رہی ہوگی، لوٹ مار رہی ہوگی، جس کو طاقت ہے وہ غریب سے چھین کے کھا لے۔ ایسے میں اللہ فرما رہا ہے اے قبیلے قریش، میں نے تمہیں بزنس کرنے کا موقع دیا، تجارت کرنے کا ہنر دیا، تجارت کے موقع دیے، تمہیں امن و سکون کے ساتھ تجارت کرنے کا موقع مل رہا ہے، تمہیں لوگ عزت دے رہے ہیں خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور اس لیے کیونکہ خانہ کعبہ میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور یہ پوری عرب کمیونٹی یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے، لہٰذا اے قبیلے قریش کے لوگوں تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے اتنے سارے احسانات تمہارے ساتھ کیے۔ احسان نمبر 5، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، خوف کے وقت میں، ڈر کے ماحول میں تمہیں سکون عطا فرمایا ہے۔ ڈر کیا تھا؟ یہی سب تھا۔ سامان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں، آدمی کی جان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہے۔ کیا تمہارے اندر کوئی اسپیشل پاور تو تھا نہیں؟ تم بھی انسی سماج کے تھے، تمہیں بھی مارا جا سکتا تھا، تمہیں بھی لوٹا جا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم تمہارے اوپر تھا، اور وہ بھی بیت اللہ کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہو، اس لیے عرب کے لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، اور اس ڈر کے ماحول میں بھی تمہیں امن و سکون میسر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ 5 نعمتیں اللہ نے گنائی اور 5 احسانات گنائے
کہ تم میرے خاص پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہو، آخری پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہیں چنا گیا، تمہیں بزنس کے مواقع دیے گئے، تم خانہ کعبہ کے متولی ہو، تمہیں بھوکمری میں کھلایا گیا اور تمہیں ڈر کے ماحول میں سکون اور امن دیا گیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تمہارا حق بنتا ہے تم خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو یاد دلایا۔ گویا کہ یہ صورت اسپیشل قبیلہ قریش کو دعوت اللہ دینے کے لیے نازل ہوئی ہے، کسی خاص قبیلے کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے صرف ایک ہی صورت نازل ہوئی، اور وہ یہ ہے صورت قریش، اور وہ خاص قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے قبیلہ قریش۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا تاریخ میں قبیلہ نہیں جس کو دعوت دینے کے لیے خصوصی طور سے قرآن کی آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی ہوں۔ اب ایسے میں اگر قبیلہ قریش کے لوگ انکار کریں، بھاگیں، تو یہ لوگ قابل سرزنش ہیں، قابل عذاب ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نمونے کے طور پہ ابو لہب کو، ابو جہل کو اور مکہ کے سرداروں کو دنیا ہی میں عذاب چکھا دیا، کسی کو بری طرح سے موت دی، اور اکثریت کو میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ 313 کے سامنے 1000 ہتھیار والے ہار گئے، اور کنویں میں ایسے مار کے پھینکے گئے کہ آج تک تاریخ یاد رکھ رہی ہے، کیونکہ ساری حجت ان پر تمام ہو گئی تھی۔ مفسرین نے اس صورت پر کیا تبصرہ کیا ہے؟ کہا لِإِيلَافِ قریش، اللہ رب العالمین نے قبیلہ قریش پر صرف یہ 5 احسانات نہیں کیے تھے، بہت سارے احسانات تھے، زندگی، کھانا جینا، ہوا پانی سب کچھ میسر تھا، لیکن یہ 5 خصوصی تھے جو دوسروں کو نہیں ملے تھے، اس لیے اسپیشل اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ کہا قبیلہ قریش اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور دعوت کو اگر دیکھیں تو ایک سبق ملتا ہے ایک داعی کو۔ آج ہم لوگ جب کسی کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں اور پوری محنت سے بلاتے ہیں، ساری حجت تمام کر دیتے ہیں، ساری دلیلیں ڈالتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ سامنے والے کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، پھر بھی حق نہیں قبول کر رہا ہے، تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا کہ اس کو کس چیز کا ڈر ہے، کس کا خوف ہے، کیوں نہیں ہدایت ہی قبول کر رہا، کیوں نہیں اسلام پہ آ رہا ہے، کیوں نہیں یہ توحید پہ آ جا رہا ہے؟ کہ اس صورت کے اندر اس داعی کے لیے تسلی ہے، قبیلہ قریش کو اسپیشل چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، اور خود اللہ نے ان کو دعوت دی اپنے نبی کے ذریعے سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پھر بھی اکثریت نے نہیں مانا، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے وہ نہیں پا سکتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، ہمارا اور آپ کا کام ہے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینا۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ دنیا جہان کی بہت ساری نعمت عطا فرما دیتا ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، یہ اس انسان کی بدنصیبی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، خانہ کعبہ قریش قبیلے کی عزت کا سبب اور ذریعہ تھا اہل عرب کے درمیان۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، علامہ امین الشنقیطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کی کتاب اضواء البیان میں لکھتے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بھوکمری میں کھلانا اور ڈر میں سکون اور امن دینا، اس کا تذکرہ کیوں کیا، یہ ہائی لائٹ کیوں کیا گیا؟ کہا اس کی ایک حکمت ہے، بیان کرتے ہیں، فی الجمع بین اطعامہم من جوع وآمنہم من خوف نعمت عظمی، انسان جب بھوکا ہو کھانے کے لیے غذا مل جائے اور ڈر کا ماحول ہو دل میں سکون و اطمینان مل جائے، نعمت عظمی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، دونوں ایک ساتھ ہوں، بہت بڑی نعمت ہے۔ لأن الانسان لا ينعم ولا يسعد الا بتحصيل النعمتين هاتين معا، کیونکہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، زندگی کا مزہ اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک یہ دونوں نعمتیں ایک ساتھ ان کو نہ ملے۔ اگر الگ الگ مل جائے تب بھی نعمت کا فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ روزیاں دے دے، خوب دے دے، آپ کو آپ کے کچن میں طرح طرح کے غذائیں موجود ہوں، بہترین ڈشیں موجود ہوں، لیکن ماحول دنگے فساد کا ہو، ماحول بدامنی کا ہو، آپ ان نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، مزہ سارا کرکرا ہو جائے۔ اور اگر اس کا الٹا ہو جائے، امن و سکون ہی امن و سکون ہو، آپ جہاں چاہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، رات میں دن میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، زندگی بیکار ہے۔ دونوں چیزیں جب ساتھ میں ہوگی تب زندگی کی گاڑی چلے گی۔ فرماتے ہیں اذ لا عیش مع الجوع، بھوک کے ساتھ کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ آدمی بھوکا ہو، زندگی گزار رہا ہو، پھر وہ زندگی نہیں، وہ زندگی جیتا نہیں ہے، زندگی کاٹتا ہے، پھر اس کی زندگی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے جب بھوک اس کو ستا رہی ہو اور اس کو جینا بھی ہو، کھانے کے لیے کچھ مل بھی نہ رہا ہو۔ ولا امن مع الخوف،
ڈر اور بدامنی کے ماحول میں انسان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی اور اس کی زندگی کا کوئی مزہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وَتَكْمُلُ النِّعْمَةُ بِاجْتِمَاعِهِمَا، نعمت مکمل اس وقت ہوتی ہے جب یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں موجود ہیں، کھانا بھی ہو اور کھانے کے لیے بہترین ماحول اور سکون بھی ہو۔ اسی لیے ہر ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی عوام کے لیے یہی دونوں چیزیں ان کو دے، مہیا کرائے، کہ کھانے کی کمی نہ ہو اور بدامنی نہ پھیل پائے۔ یہ دنیا کے ہر ملک کے مین انتظامات میں سے ہیں، اور یہ چیز ہر گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر اگر دیکھا جائے تو گھر بھی ایک کائنات ہے ایک آدمی کی، اور کسی بھی گھر میں ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر نکل جائے تو گھر بکھر جائے گا، گھر کے اندر کا سکون ختم ہو جائے گا، اور گھر کے اندر پھر زندگی اجیرن ہو جائے گی، کسی کی بھی ہو۔ اس لیے دونوں چیزیں ہر انسان کے گھر میں بلکہ ہر انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال رزق میسر ہو اور سکون اور امن موجود ہو، جس میں آپ حلال رزق کا مزہ لے سکے اور کھا سکے، طاقت اور توانائی حاصل کر کے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔